وعلى آله وصحبه الأزكياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سارے حضرات محبت عقیدت کے ساتھ لازمی طور پر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے: البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علی. کائنات کا سب سے بڑا بخیل، سب سے بڑا ابخل اگر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ بد نصیب ہے جس کے سامنے میرا ذکر مبارک ہو فلم یصلی علیہ، میرے اوپر درود پاک نہیں پڑھتا، وہ سب سے بڑا بخیل ہے. اس واسطے بعض علماء نے تو یہ فرمایا ہے کہ جس جگہ جس وقت بھی آقائے دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، مسلمان پر لازم ہے ہر دفعہ صلاۃ و آپ کے نام کے مقابلے میں حضور پر درود پاک پڑھے، ہر دفعہ. اور چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود ہے، یہ لازمی پڑھے. لیکن شریعت میں کمزوروں کی بھی رعایت رکھی گئی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خیال میں بیٹھا ہوتا ہے، کسی طرف دھیان نہیں ہوتا، وہ ہر جگہ نہیں پڑھ سکتا، تو امام کرخی فرماتے ہیں
جس مجلس میں حضور کی شریعت کا ذکر مبارک ہو رہا ہو، ایک دفعہ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا واجب لازم ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو دعوت دی ہے کہ اس واجب کو پورا کرنے کے لیے سارے حضرات پڑھ لیں، محبت کے ساتھ اونچی آواز سے، عبادت کی نیت سے، جن کو اللہ نے زبان دی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پڑھنے اور بھیجنے کے بعد مدرسہ عربیہ شمسیہ فخر المدارس کا یہ سالانہ جلسہ کئی سال سے ہمیشہ ہوتا ہے۔ اللہ کروڑوں رحمتیں کرے سید سلطان علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر پر۔ انہوں نے اس ادارہ کو چلایا، پھیلایا، اس کی بہت بڑی خدمات ہیں، اللہ ان خدمات کو قبول فرمائے۔ عزیز نے یاد دلا دیا جو ہمارے شیخ، ہمارے استاد بھی یہاں تشریف لائے تھے، میں بھی کئی سال سے مسلسل حاضر ہو رہا ہوں۔ بغیر تمہید کے ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سب سے بڑے، سب سے پیارے، سب سے عالی شان والے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی نہیں، آپ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اونچے۔ آپ کے ذمہ اللہ نے جو کام لگایا وہ سارے کاموں سے اونچا ہوگا۔ اگر اس کام سے کوئی اعلیٰ کام ہوتا، کوئی اونچا کام ہوتا، اللہ اپنے نبی کو وہ کام دیتے۔ چونکہ نبی اعلیٰ، اس کا ذمہ داری، اس کا کام بھی سب سے اعلیٰ۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں آپ کے ذمہ جو کام ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ دوسری جگہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے پوری کائنات پر بہت بڑا احسان لگایا، بڑی منت لگائی کہ عظمتوں، شانوں والا، بلندیوں والا سارے رسولوں سے اعلیٰ رسول اس امت کو عطا فرمایا۔ اللہ نے یہ منت لگائی، احسان لگایا۔ اللہ نے پورے قرآن میں آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، آپ کی آنکھیں بنائی، زبان بنائی، ہاتھ پاؤں بنائے۔ کہیں نہیں فرمایا میرا کام ہے، میں عظمت والا ہوں، یہ چھوٹے موٹے کام اللہ ان کو احسان نہیں بتاتا۔ فرماتے ہیں میری شان، میرے عظمت، میری جلال کے مقابلے میں اگر کوئی چیز کو میں احسان سمجھتا ہوں تو وہ یہ ہے اذ بعث فیہم رسولا، اتنی عظمت والا رسول میں نے تمہیں عطا فرما دیا۔
اللہ کی عظمت کے مقابلے میں، شان کے مقابلے میں یہی اللہ کو احسان اپنا نظر آیا۔ میاں کوئی امیر آدمی لاکھوں کا مالک ہو اور وہ کسی غریب کو روپیہ 5 روپے دے دے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، 10 روپے کوئی بڑی بات نہیں، وہ بچوں کو بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ سارے کائنات کی چیزیں ایسی ہیں جیسے تمہارے ہاں روپیہ 5 روپے ہوتے ہیں۔ ہاں جب کوئی 1,00,000 2,00,000 دیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے یار لاکھ اللہ کو احسان جتایا تو اللہ نے یہ بتایا اذ بعث فیہم رسولا، اتنی عظمت والا رسول میں نے تمہیں بھیج دیا جس نے تمہیں اندھیروں سے نکال کے، اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے تم، وہ ضلالت میں پڑے ہوئے تھے، گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، انسانیت کا تمہیں پتہ نہیں تھا، خدا کا پتہ نہیں تھا، اللہ کا نبی آیا، اس نے تمہیں کائنات میں دنیا ساری کا امام بنا دیا۔ تو اس نبی کے ذمے جو اللہ نے کام لگائے ہیں ان میں سے پہلا کام فرمایا یتلو علیہم آیاتی، اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر اللہ کی طرف سے لائی ہوئی قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتے ہیں۔ بڑا کام نبی کا، اللہ کا قرآن، عظمت والا قرآن، نبی بھی عظمت والا، قرآن بھی عظمت والا۔ ارے قرآن سے بڑھ کر کوئی عظیم کتاب ہوتی اللہ اپنے نبی کو وہ عطا فرماتے، فرمایا یہ سب سے عظمت والی کتاب میں نے اپنے نبی کے ذمہ لگایا کہ یہ کائنات کو پڑھاؤ۔ وَيُزَكِّيهِمْ، جن کے اندروں میں گندگیاں، خرابیاں، شرک، کفر، واہیاتیاں دلوں میں رچی ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے مجائی کر کے ان کے دلوں کو صاف کر دیا۔ پھر وہ قرآن جو پڑھایا، صرف پڑھایا نہیں بلکہ وہ سکھایا، سمجھایا، اس کا مطلب پڑھایا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، معلوم ہوا کتاب کو ہر کوئی خود نہیں سمجھ سکتا، حالانکہ وہ عربی تھے، قرآن کا معنی وہ جانتے سمجھتے تھے۔ کہیں کوئی ظالم یہ نہ کہے کہ میں اپنی مرضی سے اس کا مطلب سمجھ لوں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں حبیب، میں نے آپ کو کتاب پڑھنے کے لیے بھی دی ہے اور یہ بھی ذمہ لگایا کہ اس کا مطلب، اس کا مفہوم، اس کا معنی آپ پوری مخلوق کو سمجھاؤ۔ قرآن کا معنی بھی اللہ نے اپنے نبی کے ذمہ لگایا کہ اس کا معنی بھی آپ سمجھاؤ، قرآن کا معنی بھی سمجھاؤ، اور قرآن کے معنی کے ساتھ اس کی وضاحت، تشریح اپنی زبان مبارک سے جو کرو گے اس کا نام حکمت ہے۔ وہ حکمت بھی ان کو پڑھاؤ جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اب میں ان چاروں کی تفصیل میں چلا جاؤں تو ایک ایک کے لیے گھنٹوں کی ضرورت ہے۔ ابھی عزیز فرما رہے تھے عقائد عالم کی ختم نبوت ہے، ختم نبوت کی برکت سے اللہ کے نبی کی یہ چاروں چیزیں قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد تک ہمیشہ ہمیشہ یہ چاروں چیزیں رہیں گی۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی ہمیشہ رہے گی، اللہ کے بندوں کا تزکیہ یہ بھی ہمیشہ رہے گا۔ اہل اللہ، اللہ کے نیک اولیاء، اللہ کے نیک بندے، وہ تزکیہ خانقاہوں میں، وہ دلوں کی مجائی، صفائی، وہ بھی قیامت تک رہے گی۔ بعض جہال، بعض احمق وہ کہتے ہیں یہ صوفیہ پڑھنا کیا ہے، یہ بیعت کیا ہے، یہ پیری مریدی کیا ہے۔ ان جاہلوں کو کہو اللہ نے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ فرمایا کہ قرآن پڑھاتے ہیں تو فرمایا دلوں کی مجائی بھی یہ بھی قیامت تک رہے گی۔
خانقاہی نظام، اللہ والوں کا لوگوں کی دلوں کی اصلاح مجائی کرنا، وہ بھی قیامت تک رہے گا. اور تعلیم کتاب، اللہ کی کتاب کو پڑھانا سمجھانا، یہ بھی قیامت تک، قیامت کے بعد تک رہے گا. میرے پیارو، اللہ کی کتاب کا پڑھنا اللہ کی اپنے اندر سے آئی ہوئی کلام. قرآن کیا ہے؟ اللہ کے، میں بول رہا ہوں، میری کلام میرے اندر سے آ رہی ہے. آپ بولیں گے آپ کے اندر سے کلام آئے گی. لوگ کہتے ہیں فلاں گندی زبان استعمال کرتا ہے، اور میاں جو کچھ اندر ہوتا ہے وہی آتا ہے. جس کے اندر گند بھرا ہوتا ہے اس کی زبان سے باتیں بھی گندی نکلتی ہیں. جس کے اندر نور ایمان حکمت ہوتی ہے اس کی زبان سے اچھی باتیں نکلتی ہیں. ہمارے مولویوں کو کئی بیماری ہوتی ہے، وہ بھی اسٹیج پہ آ کے گالی گلوچ، فلانا بے ایمان، فلانا. یہ مولوی کا کام نہیں ہے. جو کچھ اندر ہوتا ہے وہ ابھی عزیز کہہ رہے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے لکھا ہے، کتاب لکھی ہے بھائی، تو اس میں 1000 دفعہ لکھا ہے کہ جو میری مخالفت مولوی کرتے ہیں ان پر لعنت 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 لعنت. 1000 دفعہ لکھا ہے. کتنا لکھا ہے؟ قاضی احسان احمد شجابادی نور اللہ مرقدہ ختم نبوت کے سپاہ سالار تھے. وہ کہتے تھے میاں جو چیز اندر ہوتی ہے وہی باہر آتی ہے. ہمیشہ جس کے پاس 1000 روپیہ ہو وہ اس میں سے 100-150 خرچ کرتا ہے، کچھ بچا لیتا ہے. اس کے اندر اتنی لعنتیں بھری ہوئی تھی، 1000 تو نکال دیے، پتہ نہیں اندر کتنی لاکھ کھڑی ہوتی. تو جو بلا اندر ہوتی ہے وہی باہر آتی ہے. کہہ رہا تھا میں، میرے اندر کی کلام، اندر میرے جو کچھ ہے میں بول رہا ہوں، آپ کے اندر جو کچھ ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کی فرمائی ہوئی، اللہ کے اندر سے آئی ہوئی ہے. اللہ کے، ذرا بات سمجھنا، پہ اتفاقاً بات آ گئی. امام احمد بن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، محدث بھی ہے، بڑے محدث، بڑے فقیہ، بڑے تزکیہ کرنے والے شیخ، مجاہد، حکومت کے مقابلے میں ڈٹ جانے والے. اس طرف نکل گئے تو ٹائم تھوڑا ہے. امام احمد رحمہ اللہ تعالی عظیم انسان ہے، وقت کا بادشاہ ہے، وقت کی حکومتیں ہمیشہ دین کی مخالفت کرتی ہیں. معتزلی بادشاہ ہے، وہ اعلان کرتا ہے، میٹنگ بلاتا ہے، اور مولوی جمع ہے، حکمران جمع ہے، اس کے وزیر وزراء جمع ہے. کہتا ہے لوگوں ذرا بات توجہ سے میری سنو، میں وقت کا بادشاہ ہوں، اعلان کرتا ہوں کلام اللہ القرآن کتاب اللہ مخلوق. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی مخلوق ہے، بنائی ہوئی کتاب ہے. جیسے مدرسہ بنایا ہوا، آسمان بنایا ہوا، زمین بنائی ہوئی، یہ سپیکر بنایا ہوا، یہ بنایا ہوا، ہر چیز بنائی ہوئی ہے. یہ اللہ کی کلام بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے. یہ معتزلہ کہتے ہیں. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی نہیں بلکہ اللہ کی فرمائی ہوئی کتاب. میں نے کیا کہا، کوئی سمجھے ہو؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کی فرمائی ہوئی کتاب ہے، بنائی ہوئی نہیں. اللہ نے یہ خود فرمائی ہے. سَنَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ، ہم تلاوت کریں گے. سَنَتْلُو عَلَيْكَ، ہم آپ پر تلاوت، سَنُقْرِئُكَ، ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں. یہ اللہ کی فرمائی ہوئی ہے. 1 لاکھ، استغفر اللہ،
1,24,000 انبیاء کو تقریباً 104 کتابیں ملی ہیں. 103 کتابیں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی فرمائی ہوئی نہیں، وہ کتابیں تھی، اللہ کی کلام نہیں تھی. اللہ نے وہ کتاب لکھ کر بنی بنائی تختیوں میں جبریل امین کو دی کہ جاؤ میرے موسیٰ کو دیکھ کر آؤ. وہ بنائی ہوئی. جب آخر الزمان پیغمبر کی واری آئی، اللہ نے فرمایا نہیں، اب بنا کے نہیں دیتا، بلکہ پہلے خود پڑھوں گا پھر آپ کو پڑھوں گا. یہ اللہ کی کیا کہا میں نے؟ فرمائی ہوئی ہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پچھلی کتابوں کی طرح بنائی ہوئی ہے. وقت کا بادشاہ اعلان کرتا ہے، اے لوگوں میں اعلان کرتا ہوں کہ قرآن کتاب اللہ مخلوق، اللہ کی کتاب مخلوق ہے. امام احمد بن نصر مراغی رحمہ اللہ وقت کے عالم ہیں، وہ بیٹھے ہیں میرے جیسے مولوی، کم چور، کمزور، حلوے خور. وہ کہتے ہیں ہاں چلو یار کہہ رہا ہے چھوڑو، جان بچاؤ. امام احمد فرماتے ہیں ارے جان تو بچ جائے گی، ایمان کا کیا بنے گا؟ وہی بھرے بزر میں اعلان کرتے ہیں کذبت یا عدو اللہ. محمد بن نصر مراغی اعلان کرتے ہیں کذبت یا عدو اللہ، اور اللہ کا دشمن تو جھوٹ بول رہا ہے. القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، اے قرآن اللہ کی کلام فرمائی ہوئی ہے، بنائی ہوئی نہیں. یہ اللہ کے اندر سے، اللہ کی زبان سے آئی. بڑے مجمع میں حکومتیں ہمیشہ قرآن کی مخالفت کرتی رہتی ہے، کوئی نئی بات نہیں. میں چل کے آگے عرض کرتا ہوں. امام محمد بن نصر مراغی جب یہ کہتے ہیں، بادشاہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، پانی سے بہر آ گیا، کہتا پکڑو اس ملا کو، پکڑو اس ملا کو، گردن اتار دو. گردن اتار دی جاتی ہے اور کہتا جاؤ بازار کے، بغداد کے بہت بڑا بازار ہے، اس کے چوک پہ اس کی گردن کو لٹکا دو، اس کے سر کو لٹکا دو، تاکہ ساری دنیا کے لوگ آئندہ جرت نہ کریں، کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن کلام اللہ غیر مخلوق، اللہ کی کلام غیر مخلوق ہے. میری بات کو کوئی ٹھکرائے نہ، ذرا اس کو لاش کو جا کے ٹانگ اس پر لٹکا دو. ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. علماء کو شہادتیں ملتی رہتی ہیں. امام محمد بن نصر کی سر مبارک لٹکا ہوا ہے. دن گزر گیا، شام ہوئی، آواز آتی ہے اعوذ باللہ. اس سر سے آواز آ رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. عجیب آواز آ رہی ہے، قرآن کی آواز سر مبارک سے آ رہی ہے. اللہ اپنے قرآن کے معجزات دکھاتے رہتے ہیں، اللہ اپنے قرآن کی برکتیں دکھاتے رہتے ہیں. اس سر مبارک سے آواز قرآن کی آ رہی ہے. ایک دوسرا 4 5 10 100 200 1000 آدمی اکٹھے ہو گئے، وہ سارے کھڑے قرآن سن رہے ہیں. بڑی مزدار آواز آ رہی ہے، ہزاروں آدمی وہی کھڑے ہو کر کہتے ہیں بادشاہ جھوٹ کہتا ہے. امام محمد بن نصر مراغی ٹھیک کہتے ہیں. قرآن اللہ کی فرمائی ہوئی کتاب ہے. تو میں کہہ رہا تھا علماء پر امتحانات آتے ہیں. امام احمد بن حنبل ہمارے امام ہیں، ان کو عجیب واقعہ ہوا. ارے میاں وہ خوش نصیب انسان ہیں، کئی خوش نصیب. آپ کہتے ہیں
माशाअल्लाह हम खुश नसीब हैं, हमने हकीम उल असर मौलाना अब्दुल मजीद की ज़ियारत की, आपने ज़ियारत की। अरे खुश नसीब है, मैंने मौलाना सैयद अता अमीर शरीयत सैयद अता शाह बुखारी की ज़ियारत की। अरे मैंने मौलाना अहमद अली लाहौरी की ज़ियारत की। कोई कहता है मैंने फलां बुजुर्ग की काजी सालम की, तुमने इनकी ज़ियारत की, इंसानों की ज़ियारत की। अरे कई खुश नसीब हैं जो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा, या व आलिहि पढ़ सकते हो, व आलिहि व सल्लम। उलमा ने लिखा है, तजर्बाकारों ने लिखा है, ये दरूद पाक के बाद पढ़ के एक पाक रहो क्योंकि अंदर आप लंबिया की अहमद नसीब है अल्लाह और एक दो 10 दफा नहीं, 100 दफा इमाम अहमद ने अल्लाह की जान से इमाम पूरे हैं लोगों गैर मखलूक कुरानी बादशाह में लेकर इसके कमीज उतार के खाली पुष्ट अल्लाह की अज़मत ज़ियारत कर। तलाश आपका कुर्ब फरमा तो उस जो मेरी हो जाओ अहमद फरमा अहमद समझ के मतलब पढ़े या में के अल्लाह करीम वजह में अहमद मखलूक में कलाम है फाहमन लो बगैर फाहमिन, जिस तरह तो पढ़ेगा उसको मैं अपना मुकर्रब बना लूंगा। कायनात के लोगों, इस कायनात में अल्लाह के पैगंबर का बड़ा मुअज्जा जो अल्लाह के नबी का कयामत तक मुअज्जा है, हमेशा रहेगा। बाकी नबियों के मुअज्जात नहीं मिलते, मेरे नबी का मुअज्जा कयामत तक रहेगा। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ले ली। क्या कहा मैंने? इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी पिछली किताबें 103 किताबें सच्ची किताबें अपने वक्त पर अल्लाह ने भेजी, सही नबी लेकर आए, अल्लाह की सच्ची किताबें। आज हम उनके मानने वालों से पूछते हैं कि तौरात पढ़ने वालों, तौरात तुमने लिखी हुई है, पर ये तो बताओ कि असली जुबान तौरात की क्या थी, किस जुबान में थी? कोई दुनिया का बड़े से बड़ा आलिम, रुहबान, रिब्बी नहीं बता सकता कि मेरी किताब की असली जुबान क्या थी। ईसाइयों के पोप से हम पूछते हैं कि तर्जमे है, वो फारसी में है, वो अंग्रेजी में है, वो उर्दू में है, ये फ्रांसीसी में है, ये इंग्लिश में है, ये फुला में है, हजारों जुबानें हैं, उनमें तुम्हारी किताबें छपी हुई हैं, बताओ इनमें से असली कौन है? वो कहता हमें ये तो पता नहीं। मैंने पूछा अपने अल्लाह से,
اللہ آپ نے اپنے حبیب کو جو کتاب دی وہ کس کی زبان میں تھی؟ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، عربی زبان میں دی تھی، آج تک عربی زبان میں موجود ہے، محفوظ ہے، کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی، وہی قرآن۔ علامہ کیسے رہ گیا؟ فرمایا حبیب آپ کو جو قرآن دیا ہے، آپ کو جو کتاب دی ہے، آپ کے اوپر نبوت ختم ہو گئی، آپ کے بعد نبی نہیں آئیں گے، نیا نبی نہیں آئے گا، تو شاید کتاب بدل جائے۔ فرمایا نہیں حبیب، پہلے کتابوں کی حفاظت نبی کرتے تھے، اب اس آپ کی کتاب کی حفاظت خود میں خدا کروں گا، اس کی حفاظت۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً 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 اس کی حفاظت میں خود خدا کروں گا۔ مولانا کہہ رہے تھے 1435 نہیں 13 اور بھی ساتھ ملاؤ، 1450 سال گزر گئے اس کتاب کو آئے ہوئے، الحمدللہ اللہ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے، آج تک وہ کتاب موجود ہے، اس کے مٹانے والے ہر دور میں آئے، زور لگائے، مٹ جائے، تبدیل ہو جائے، مٹانے والے مٹ گئے، نام و نشان مٹ گئے، قرآن آج تک محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا۔ مٹانے والے مٹ جائیں گے، کبھی قرآن نہیں مٹ سکتا، قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا، قرآن جیسے امام الانبیاء دے کے گئے، اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ایک قرآن کے مدرسے رہیں گے۔ ہمارے احمق حکمران، بے وقوف حکمران، ان کو بھی کبھی کبھی سوچتی ہے مدارس کے خلاف، یہ مدرسے دہشت گردی کرتے ہیں، مدرسے دہشت گردی کا مرکز ہے، مدرسے بنیاد پرست ہیں، یہ مولوی ملا دہشت گرد ہیں، ملا بنیاد پرست ہیں، ملا فنڈامنٹلسٹ ہیں، ملا فسادی ہیں، ہر ملا کی جیب میں۔ ارے تمہاری بکواس سے آج سے نہیں، یہ تو امام الانبیاء حبیب کبریا کے خلاف بھی تھی، آج نہیں، یہ تو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی ایسی بکواسیں ہوتی رہی۔ ارے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، قیامت تک اللہ کا قرآن قیامت کے بعد تک بھی رہے گا، نہ یہ قرآن مٹ سکتا ہے۔ ارے قرآن رہے گا تو قرآن کے پڑھانے والے استاد رہیں گے، قرآن کے پڑھانے والے وہ مراکز رہیں گے جن مراکز میں یہ قرآن پڑھا جائے گا۔ نہیں بند ہو سکتے وہ مدرسے، تم بند کرنے والے بند ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، قرآن بھی رہے گا، قرآن کے پڑھنے والے پڑھانے والے بھی رہے گے، بند ہو جائے گا۔ ارے ہم کو یہ نہیں ختم ہو سکتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے علماء دیوبند کو یہ شرف بخشا ہے، اللہ کے قرآن کے مدارس، اللہ کے قرآن کی تفسیر کے مدارس، حدیث کے مدارس چل رہے ہیں، قیامت تک چلتے رہیں گے، ان کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ہمارا ایک یار ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کیا نام تھا؟ فوجی جرنیل جو کہتا ہے میں ہوں، میں ہوں، مجھے جانتے ہو؟ کیا بلا تھا اس کا نام؟ پرویز مشرف۔ اس کے ڈیوٹی ذمہ لگی تھی، یہ اوپر سے طے کر کے آتے ہیں امریکہ سے کہ اب ہم تمہیں حکمران بناتے ہیں، تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ ساری ہدایات ادھر سے ہوتی ہیں۔ بدبختی ہے ہمارے مسلمانوں میں، اپنے ایمان کو چھوڑ گئے، اللہ نے در در پہ جھکوا دیا، جو اللہ کے آگے جھکتا وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا، ان کو جھکنا پڑتا ہے۔ اس کو امریکہ نے 27 ارب، کتنے جانتے ہو؟ 1 ارب کتنے کا ہوتا ہے؟ 100 کروڑ کا 1 ارب ہوتا ہے۔ 27 ارب دیے کہ جاؤ
اور جا کر مدرسے ملا پاکستان میں ختم کر دو. ملا کا بڑا وہ ہے، ہر جگہ ملا ٹانگ اڑاتا ہے، ملا اسمبلی میں ہمیں قانون نہیں بنانے دیتا، ملا یہ مدرسے ان کو ختم کر دو، اسلام ختم ہو جائے گا. اس نے کہا مجھے آپ اجازت دو، میں ملا بھی ختم کر دوں گا، مدرسے بھی ختم کر دوں گا. بڑی ڈنکے کی چوٹ ہے. 9.5 سال تقریباً 10 سال جناب جخ مارتے رہے، زور لگاتے رہے. یہی کچھ کیا کہ بچیوں کو، میری بیٹیوں کو کچھے پہنا کے مال روڈ پہ، لاہور کی مال روڈ پہ دوڑا دیا. ان کو کہا دیکھو میں نے لڑکیوں کو ننگا کر کے دوڑا دیا، ملا ختم ہو گئے کہ نہ ہو گئے. لیکن دوسرے دن گیا چھپ، 5-7 لڑکیاں تھی، اس نے دکھا دیا پیسے کھڑے کرنے کے لیے. وہ کیا کیا؟ ایک جامع افسا پہ حملہ کیا، وہ بھی آج تک تیرے اوپر لعنتیں برس رہی ہیں. سنو، جب وہ گیا تو ملا بھی ختم، مدرسے بھی ختم. ٹھیک ہے، جاؤ گے تو صحیح بولو. وہ تو بند ہوا پڑا ہے. اب تو پرسوں اگلے دن اخبار میں تھا کوئی اتنی گندی بیماری لگ گئی ہے کہ بچنے کی امید بھی نہیں ہے. ابھی ایک ایک کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے. علماء آج بھی موجود ہیں، وہاں بھی موجود. ارے سنو، ایک ہمارا وفاق المدارس العربیہ علماء دیوبند کے مدارس کی تنظیم ہے. سارے لوگوں کی، علماء بریلوی حضرات کی بھی مدارس کی تنظیمیں ہیں، شیعہ حضرات کی بھی ہیں، اہل حدیث حضرات غیر مقلدین کے بھی مدارس ہیں. لیکن الحمدللہ صرف علماء دیوبند کے مدارس کی تعداد ان سب سے زیادہ ہے. جس سال وہ آیا اس سال وفاق المدارس کے تحت ہمارا ایک بورڈ ہے، اس کے نیچے سارے مدرسے ان کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں، الحاق کرتے ہیں. 4,500 مدرسے تھے. جس سال وہ گیا 14,655 مدارس. نعرہ تکبیر، مرکز علماء دیوبند. ارے جس سال وہ آیا اس سال ہمارا تقریباً 20 دن کے بعد انشاءاللہ وفاق المدارس کا نہیں، 10 دن کے بعد وفاق قرآن مجید کا شروع ہو جائے گا. سالانہ امتحانات ہوتے ہیں پورے ملک میں. ایک وقت میں کراچی سے لے کر کشمیر اور ادھر حنزہ تک ایک ہی وقت میں پرچہ ہوتا ہے، ایک ہی پرچہ ایک ہی وقت. اس سال 72,000 طالب علم امتحان دے رہے تھے. جس دن وہ گیا اس سال 1,92,785 طلباء امتحان دے رہے تھے. اس وقت 14,500 تھے. اب الحمدللہ صرف علماء دیوبند کے تحت جو مدرسے چل رہے ہیں ان کی تعداد 23,500 ہو گئی. قرآن کے مدرسے، نہ قرآن ختم ہوگا نہ قرآن کے مدرسے. کیوں نہیں ختم ہوگا؟ فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، علی اعوذ باللہ، علی اعوذ باللہ، علی اعوذ باللہ، علی اعوذ باللہ 10 دفعہ کہہ کے کہتا ہوں. پہلے اللہ کے ساتھ کچھ کرو، پھر اس کے ساتھ کچھ کرنا. وہ ہمیشہ حی قیوم، نہ اس میں زوال نہ اس کی کلام میں زوال. وہ بھی ہمیشہ رہے گا، اس کے قرآن بھی ہمیشہ رہے گا، قرآن کے مدرسے بھی ہمیشہ رہے گا. اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بھی ہمیشہ رکھنا ہے. میں نے کہا تھا حضور نے جو 4 ذمہ داریاں لی ہیں اس میں ایک تلاوت کتاب تھی، میں اسی پر کہہ سکا، ورنہ تزکیہ وہ بھی رہے گا. اولیاء اللہ وہ تزکیہ کرتے رہیں گے، وہ بھی حضور کی ذمہ داری ہے. دلوں کی مجائی، اللہ والوں سے رابطہ رکھا کرو. اللہ والوں کا رابطہ ہوتا ہے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب کسی اللہ والے شریعت کے متبع، شریعت کے صحیح دیندار اللہ والے پیر کے ساتھ تمہارا تعلق جڑتا ہے تو تمہارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے. سبحان اللہ. اولیاء اللہ سے رابطہ رکھا کرو.
युअल्लिमुहुमुल الکتاب، اللہ کی کتاب کی تعلیم ہوتی رہے گی، مدارس میں ہو رہی ہے۔ ایک ایک دن میں 3 پروگرام ہوتے ہیں، جی استاد جی ختم بخاری کراؤ، استاد جی بخاری شریف کا آخری سبق پڑھاؤ۔ الحمدللہ بے بہا علوم پھیل رہے ہیں، قیامت تک پھیلتے رہے۔ تو کتاب قرآن کو نہ کوئی ختم کر سکا ہے، نہ ختم کر سکتا ہے، نہ ختم کر سکے گا، یہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے مٹانے والے او پاگل حکمرانوں، تم نے امریکہ کے کہنے پر مدارس پہ چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ کس احمق نے تمہیں کہا ہے کہ اس طرح مدرسے بند ہو جائیں گے؟ ہمارے گوجرا والے میں مدرسہ ہے، اس پر رات کے 1:30 بجے بچیوں کا مدرسہ، جوان بچیاں، میری بیٹیاں، آپ کی بیٹیاں وہاں پڑھ رہی تھی، پولیس والے گھس گئے، ان کا کہا منہ سے کپڑا اتارو، اور بغیر تو اس طرح تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ جو اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ علماء پہ مولوی صاحب مدرسے میں کتنے استاد ہیں، نام کیا ہے، ان کی بیوی کتنی ہیں، ان کی بیویوں کے نام کیا ہے؟ ایک نے پوچھا، میں نے کہا جناب میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں آپ کی بیوی کا نام کیا ہے؟ آپ کو کیسے جرأت ہو؟ معذرت، یہ علماء کو ہراساں کرنا چاہتے ہو، شاید چھوڑ جائیں گے۔ یہ قیامت تک اللہ نے جن کے ذمہ کام لگایا رہے گا، اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے۔ اللہ آپ کو مجھے اس قرآن پاک کے ساتھ کامل مضبوط تعلق عطا فرمائے۔ یہ مدرسے کیا ہے؟ یہی دین کے مراکز ہیں جن میں یہی قرآن جو امام الانبیاء۔ اب میاں مدرسہ کیا ہے؟ مدرسے کی بات بھی سن لو، آخری بات کہی۔ میرے شیخ، میرے استاذ سید علی میاں ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی کا جملہ بڑا عجیب ہے۔ وہ میاں مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ وہ مرکز ہے جس کا ایک سرہ صفہ میں بیٹھے ہوئے استاذ اعلیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہے، اور دوسرا سرہ جو مدرسے میں بیٹھ کر استاد بچے کو پڑھا رہا ہے، وہی سبق جو امام الانبیاء نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، وہی سبق یہ قاری، یہ عالم، یہ محدث بیٹھ کے اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا ہے۔ تو مدرسہ اسی کا نام ہے جو امام الانبیاء نے پڑھایا، وہی پڑھایا جا رہا ہے، اس کا نام مدرسہ ہے۔ کمرے کا نام مدرسہ نہیں ہے، عمارت کا نام مدرسہ نہیں ہے۔ عمارت مدرسہ نام ہے اس دین کو پڑھانے کا جو اللہ کے نبی پڑھا کے گئے۔ اللہ آپ کے بچوں کو، میرے بچوں کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر